دوستوں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے، اور جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب سانحہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ بن اشرم تھا۔ ابرہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذونواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقوں سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک عظیم اور نہایت خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں پوری زمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان گرجا گھر کہیں نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور لوگوں کو صنعا آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے صنعا آئیں اور اس طرح صنعا ہی عرب کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجا کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کی سازش کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے اور بہت غضبناک ہوئے، باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبہ شریف کی بہت ہی عزت اور احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھا۔ لہذا مشرکین عرب نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص طور سے قریش مکہ تو اس سے بہت زیادہ ڈر گئے۔ چنانچہ بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبے پر حملہ کر کے لے گا۔ لہذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا۔ وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبے کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بڑے بڑے بہادر قبیلے نے بھی ابرہہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے اونٹ دیکھے، لہذا انہیں غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 تھی۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب کو ملی تو آپ مکے سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، تو ابرہہ آپ کو دیکھ کر خوف کھانے لگا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر پوچھنے لگا کہ آپ کی تشریف لانے کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ، بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلے مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔
आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। रही बात काबे की, तो काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है, और खुदा अपने घर की हिफाजत करना अच्छे से जानता है, इसलिए मुझे तो काबे की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा ने कहा, क्या सरदार कुरैश, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। उसके बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया। अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंट और बकरियों को लेकर मक्का वापस आ गए। अपने मक्का के लोगों से कहा कि वो पहाड़ों में पनाह गजी हो जाए। लिहाजा मक्का के तमाम कबीले मक्का से बाहर निकल गए। सिर्फ जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्का में अकेले रह गए। आपने काबे का दरवाजा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआ मांगी कि अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, तो भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सुलैब वालों और सुलैब की पुजारियों के मुकाबले में अपने अताअत शारों की मदद फरमा। अब्रहा जब सुबह को अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मक़बस में पहुंचा, तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। वो आगे न बढ़ता था। लिहाजा बहुत कोशिश की गई, लेकिन सब नाकाम हो गई। लेकिन वही लोग जब उसका रुख यमन की तरफ करते थे, तो वो फौरन चल पड़ता था। अब्रहा इस वाक़े से बहुत हैरान हुआ। अचानक समंदर की तरफ से गौल के गौल और झुंड के झुंड परिंदे आ पहुंचे। अबाबील के उस लश्कर के हर परिंदों की चोंच और पंजों में कंकरियां थीं। उन्होंने जोर से कंकर मारना शुरू कर दिए कि अब्रहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियां छोटी छोटी थी। वो कहर इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब उन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेजे हाथी के बदन में छेदते हुए जमीन पर गिरते थे। अब्रहा के लश्कर में भगदड़ मच गई। अबाबीलों की संगबारी अल्लाह के कहर की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी के सर पर पड़ती थी, तो वो उस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से आर पार हो जाती थी। अब्रहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा, और सब के सब अब्रहा और उसके हाथियों समेत ही इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बूटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई, मानो जैसे वो खाए हुए भूस हो। इस वाक़े के बाद अरबों में कुरैश मक्का और काबा शरीफ की अहमियत और अज़मत मजीद बढ़ गई, और चंद महीने बाद उसी साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये साल आमुल फील यानी हाथी